بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ جی. اور معذرت تھوڑا لیٹ ہو گئی. آپ کو پتہ ہے کہ سب بزی ہو گئے تھے. آج جو ہے جو پریس کانفرنس ہے اس پہ موجودہ جو سیلابی صورتحال ہے اس پہ آپ کو تھوڑا میں شارٹ بریف کروں گا, زیادہ ٹائم نہیں لوں گا آپ کا. اس وقت گڈو بیراج پہ 64,700 کیوسک جو ہے وہ انفلو ہے پانی کا, اور جو آؤٹ فلو ہے وہ 49,700 ہے. سکھر بیراج پر 45,800 اور آؤٹ فلو ہے 36,300. کوٹڑی بیراج پر 1,61,900 اور آؤٹ فلو ہے 1,30,500. اس وقت جو گورنمنٹ آف سندھ کی طرف سے تمام جو بھی نقصانات ہو رہے ہیں اس کے لیے اس کے تخمینے کیے جا رہے ہیں اور اس کے ڈیٹا کلیکٹ کیے جا رہے ہیں گورنمنٹ کی طرف سے کہ جی کہاں پہ کتنا نقصان ہوا ہے, کتنا فصلوں کا, کتنا گھروں کا. اور لوگ جو ہے کافی حد تک لوگ, ایک جو اچھی خبر ہے کہ لوگ واپس اپنے گھروں کی طرف بھی جا رہے ہیں. جو بھی آئی ڈی پیز کراچی میں بھی تھے, باقی شہروں میں بھی تھے, وہ بھی آہستہ آہستہ کر کے کچھ اپنے اپنے گھروں کی طرف واپس جا رہے ہیں. لیکن کیونکہ تباہی اتنی بڑی ہے تو ڈیفینیٹلی اس کے نقصانات بھی اس سے زیادہ ہیں. اس وقت گورنمنٹ کی طرف سے 3,62,744 ٹینٹس فراہم کیے جا چکے ہیں آج دن تک. کل کی یہ ڈیٹا ہے. اور جو میجر چیز ہے راشن بیگ, وہ 10,60,771 فیملیز کو, خاندانوں کو حکومت سندھ جو ہے وہ راشن بیگ دے چکی ہے. اس کے بعد منرل واٹر, جیری کینز, بیڈ شیٹس, پلوز, فولڈنگ بیڈز, اینیمل ماسکیٹوز, نارمل ماسکیٹوز, کچن سیٹس, سلیپنگ میٹس, اور جو بھی ابھی کیمپس قائم ہیں سندھ بھر میں, جتنے بھی ٹینٹ سٹیز ہیں اس پہ ان کیمپس میں اس وقت کوکڈ فوڈ حکومت سندھ جو ہے وہ سب جگہوں پر فراہم کر رہی ہے. کافی جگہوں پر منرل واٹر کے لیے جو آر او پلانٹس ہوتے ہیں پورٹیبل چھوٹے, وہ بھی فراہم کیے جا رہے ہیں کافی جگہوں پر, تاکہ جو پینے کا پانی ہے وہ لوگوں کو صاف فراہم ہو. آپ دیکھ رہے ہیں جی چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی اور جو فارن منسٹر بلاول بھٹو زرداری صاحب اس وقت جو بھی ان کے دورے ہیں اس دوروں میں جہاں جہاں پہ جا رہے ہیں وہ اس سیلاب متاثرین کے لیے جو تباہی ہوئی ہے اس کو وہ اجاگر کر رہے ہیں, اور جس سے پوری دنیا سے اچھا ریسپانس آ رہا ہے. وہ اپنا پاکستان کا کیس, سیلاب متاثرین کا کیس پوری دنیا میں جس طرح انہوں نے پیش کیا ہے, پوری انٹرنیشنل میڈیا ان کے لیے اچھا لکھ رہی ہے کہ جی جو اسٹیٹس مین ہوتا ہے جو اپنی ریاست کی بات کو پوری دنیا میں بہتر طریقے سے پیش کر سکے, ایک بہترین اسٹیٹس مین کا رول فارن منسٹر بلاول بھٹو زرداری صاحب وہ اس وقت ادا کر رہے ہیں. اور آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ جن ممالک سے ہمارے تعلقات جو ماضی کی حکومت نے خراب کر دیے تھے ان تمام تعلقات کو ہمارے فارن منسٹر, ہمارے پرائم منسٹر ان کے ان دوروں سے اور جس طرح وہ ڈپلومیسی کو اس طرح وہ لے کے جا رہے ہیں, اپنے ملک کے کیس کو جس طرح پیش کر رہے ہیں, اور ان ناراض ممالک کو بھی جن کو ماضی میں عمران خان نے ایک ناکارہ فارن پالیسی سے کے ذریعے, ایک کم عقلی کی فارن پالیسی کے ذریعے جو ہے وہ خراب کیا تھا, اس کو بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ, ہمارے فارن منسٹر بلاول بھٹو زرداری صاحب ہر جگہ پہ بہترین طریقے سے پیش کرے. انہوں نے امریکہ میں کہا کہ جی میں کسی ایڈ لینے کے لیے یہاں نہیں آیا ہوں, جو بھی کلائمیٹ کی وجہ سے, جو بھی موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے جو نقصان پاکستان کو اور ممالک کی وجہ سے پیش آ رہا ہے وہ کیس لڑنے آیا ہوں. اور اس کا بہت ہی اچھا ریسپانس ماشاءاللہ ملا ہے پوری دنیا سے. اور یہی ہوتی ہے کہ آپ اگر سمجھدار قیادت کسی جگہوں پر موجود ہوتی ہے, جن کو ملک کا پتہ ہوتا ہے, جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ شعور دیا ہوتا ہے, تو وہی لوگ اس چیز کو پیش کر سکتے ہیں, نہ کہ وہ لوگ جو مسلط کیے جائے آپ کے اوپر, جن کو کسی چیز کا تجربہ نہ ہو اور جو اپنے پورے ملک کو ایک کھیل یا تماشا سمجھتے ہوں. ان سے جو سمجھدار اور سنجیدہ سیاسی قیادت ہوتی ہے اس کو بہتر پتہ ہوتا ہے, اور اسی کا یہ نتائج ہیں
کہ آپ کی جن جن ممالک سے آپ کی بات چیت بھی بند تھی ان سے آپ کے تعلقات جو ہے وہ بہتری کی طرف جا رہے ہیں، اور جب وہ تعلقات بہتری کی طرف جا رہے ہیں تو فارن منسٹر بلاول بھٹو زرداری صاحب کی وجہ سے آپ کی ٹریڈ انشاءاللہ اب کھل رہے ہیں۔ انہوں نے یہ کیس بھی رکھا کہ جی ہمیں پاکستان کو ایڈ نہیں ٹریڈ کی ضرورت ہے، آپ ہمارے ساتھ کاروبار کریں، آپ ہمارے ملک کے ساتھ تجارت کریں، آپ ہمارے ملک سے اشیاء جو چیزیں آپ کو ضرورت میں ہیں وہ آپ ہمارے ملک سے لیں۔ تو یہی ایک بہترین اور مثالی ڈپلومیسی کا جو ہے وہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک مثال ہے جو کہ پاکستان کے فارن منسٹر جنرل بلاول بھٹو زرداری صاحب کر رہے ہیں، کیونکہ ان کا اس وقت یہی ایجنڈا ہے کہ اس وقت پاکستان میں کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ سیاست بھی بعد میں ہوتی رہے گی، بیانات بھی بعد میں آتے رہیں گے، لیکن اگر اس وقت پاکستان کو ضرورت ہے تو وہ ہے کہ جو لاکھوں کی تعداد میں، کروڑوں کی تعداد میں لوگ جو متاثرین ہوئے ہیں، جو بے یار و مددگار بیٹھے ہوئے ہیں، جن کی نظریں اس وقت حکومت کی طرف ہے، جن کی نظریں اس وقت انٹرنیشنل کمیونٹی کی طرف ہے، ان کی مدد کی جا سکے، اور ان کی مدد کے لیے جو اصل ان کے لیڈران ہیں وہ اس وقت نہ صرف اپنے ملک میں پر پوری دنیا میں ایک بہترین مثال جو ہے وہ پیش کر رہے ہیں۔ شدید صاحب یہ بتائیں کہ ابھی آپ جب پریس کانفرنس کر رہے تھے اس سے پہلے مختلف ٹی وی چینلز نے آپ کو لائن پر لیا ہوا تھا، ایک نئی آڈیو لیک اور نیا معاملہ آ رہا ہے۔ محترمہ شہید بینظیر بھٹو کہتی تھی کہ لاڑکانہ اور لاہور کا واضح فرق ہے، اگر عمران خان کا ڈومیسائل لیائی کا ہوتا تو اب تک اس کے ساتھ دوسرا رویہ ہوتا، اور ابھی جو ہے اس نے بقول آپ کے ملک دشمنی بھی کی ہے مگر اسے کوئی کہنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ دیکھیں آپ کا سوال بڑا امپورٹنٹ ہے۔ ایک تو میں آڈیو لیکس پہ ایک واضح پالیسی دے دوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ کسی بھی قسم کی اس طرح کی لیکس نہیں ہونی چاہیے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی ریکارڈنگز نہیں ہونی چاہیے، اور خصوصی طور پر وزیر اعظم ہاؤس میں اگر کی کوئی لیکس آ رہی ہیں تو یہ باعث تشویش ہے، تو ان ساری لیکس کی انکوائری ہونی چاہیے۔ جو آپ کا دوسرا سوال تھا کہ آج کی جو لیک آئی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کے چہرے سے اس بہروپیے کا نقاب جو ہے آج بہت بری طریقے سے اتر چکا ہے۔ جس طرح عمران خان نے پاکستان کی عوام کو، اور وہ ہمارے ایکسپیکٹریٹس بھائی بہن جو پوری دنیا میں بیٹھے ہوئے ہیں، جو غلطی سے اس منافق شخص کو کوئی لیڈر سمجھ کر بیٹھے ہوئے تھے، ان سب کی آج آنکھیں کھل چکی ہیں کہ اس شخص نے ملک کی سالمیت کے ساتھ کیا کیا ہے۔ ایک عام شخص بھی جو ہے وہ اپنی ذات کے لیے، اپنی انا کے لیے یہ حرکتیں نہیں کرتا جو اس شخص نے وزیر اعظم کی کرسی پہ بیٹھ کر اس کرسی کی بے توہین کی ہے، اس عہدے کی توہین کی ہے، جو عہد ایک آپ اوتھ لیتے ہیں، چاہے آپ کسی رکن اسمبلی کا اوتھ لے رہے ہوں، چاہے آپ کسی وزیر کا اوتھ لے رہے ہوں، یا آپ پاکستان کا ایک ہائیسٹ سپریم فورم ہے وزیر اعظم آفس، اس کا اوتھ لے رہے تھے آپ۔ اس میں کیا ہوتا ہے اوتھ کو کہ میں کوئی بھی ایسا فیصلہ نہیں کروں گا، کسی بھی فیصلے کو اپنی ذات پہ ترجیح نہیں دوں گا میں۔ عمران خان نے اپنی ذات کے لیے، اپنی ڈوبتی ہوئی کشتی کو دیکھتے ہوئے، اپنی انا کے لیے، اپنی جو میں اس کی جو ہے اس کے لیے عمران خان نے پاکستان کی سالمیت کو، پاکستان کے فارن ریلیشنز کو، دیرینہ ہمارے جو ممالک کے ہمارے جو تعلقات تھے ان کو اس نے اسٹیک پہ لگانے کی کوشش کی۔ عمران خان نے صرف جب وہ دیکھ رہا تھا اس کی کشتی ڈوب رہی ہے، جب وہ وزیر اعظم کرسی پہ تھا تب تک اس کو تھوڑا سمجھ میں آ رہا تھا، تبھی اس آڈیو لیکس میں وہ گھڑی گھڑی منتیں کر رہا ہے کہ برائے مہربانی ان ممالک کا نام نہیں لینا، ہم صرف اس سائفن پہ کھیلیں گے۔ اور پھر جب اس نے دیکھ لیا کہ کچھ کشتی اس کی ڈوب چکی ہے، پھر اس نے ان ممالک کا نام لینا بھی شروع کیا۔ یہ ایک جھوٹا سائفن، یہ وہ سائفن جس کا نہ کوئی سر ہے نہ پیر ہے، جس کے نہ کوئی ثبوت ہے، اس میں عمران خان، شاہ محمود قریشی اور اس وقت کا ان کا فارن آفس جو کی قیادت کر رہے تھے یہ لوگ، ان لوگوں نے مل کے صرف اپنی ذات کے لیے، صرف اپنی پولیٹیکل پارٹی کے لیے، صرف اپنی قیادت کے لیے
صرف اپنی لیڈرشپ اس کرسی کی لالچ میں, اقتدار کی ہوس میں انہوں نے پوری قوم کو بیوقوف بنایا. نہ صرف پوری قوم کو بیوقوف بنایا لیکن اپنے عہدے کا بھی, اپنے اس اوتھ کا بھی انہوں نے ناجائز فائدہ اٹھایا, جو کہ ایک کرائم ہے. جب اگر آپ اپنے عہدے کی پاسداری نہیں کرتے, آپ پبلک کو جھوٹ بولتے ہیں, اپنی ذاتی انا کے لیے, پاکستان کے جو بیرونی تعلقات ہیں وہ آپ سپر پاور کنٹری سے بھی اس کو آپ صرف اپنی ذات کے لیے, یہ نہیں کہ آپ کو کوئی اس وقت آپ کی کوئی غیرت جاگ اٹھی تھی. اگر عمران خان کی غیرت جاگتی, اگر اس کو واقعی قومی غیرت یا قومی اس کو کوئی احساس ہوتا, تو اس وقت جس طرح آپ دیکھتے ہیں کسی بھی تعلقات میں جب کسی ملک سے آپ سمجھتے ہو کہ جی کوئی غلط کام ہوتا ہے تو آپ وہاں کے ایمبیسڈر کو اپنے پاس بلاتے ہیں, آپ ان کے پاس اپنا احتجاج ریکارڈ کراتے ہیں فورن آفس میں, آپ ان کو اپنا یادداشت نامہ دیتے ہیں جی کہ آپ یہ غلط کر رہے ہو. کوئی بھی ایسا کام عمران خان نے نہیں کیا, لیکن اس کے باوجود اسی ملک کے لیے, اسی ملک کے لوگوں کو خیبر پختونخوا میں آپ نے ریڈ کارپٹس دیے. اگر آپ کی قومی غیرت جاگ رہی تھی اور آپ واقعی سمجھ رہے تھے کہ آپ کے خلاف کسی ملک نے کوئی سازش کی ہے تو آپ نے ان کو ریڈ کارپٹ نہ دیتے. پھر اسی ممالک کے لیے آپ لابیسٹ ہائر کرتے ہو, جو بھی آپ کے پاس چندے کے پیسے ہیں ان چندوں کے پیسوں سے آپ ان ممالک کے لابیسٹ کو پیسے دیتے ہو کہ وہ آپ کے لیے ان ممالک میں لابنگ کرے. یہ بہروپیے کا کام ہے, یہ کسی سمجھدار شخص کا کام نہیں ہے. پاکستان پیپلز پارٹی اور سندھ حکومت اور تمام ہمارے کولیشن اتحاد جن کی جتنی بھی ہسٹری رہی ہے, کبھی آپ نے یہ نہیں دیکھا ہوگا کہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے سربراہ نے کتنی دفعہ حکومتیں گئی ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومتیں نکالی گئیں, پی ایم ایل این کی گورنمنٹ نکالی گئی, کسی نے ملک کے ساتھ, ملک کے استحکام کے ساتھ اس طرح کا گندا کھیل نہیں کھیلا جو عمران خان کھیل رہا ہے. اور وہ کہتا بھی ہے کہ میں یہ کھیل کھیل رہا ہوں. تم کھیل کھیلنے میں تم کس کو بیوقوف بنا رہے ہو؟ تم عوام کو بیوقوف بنا رہے ہو, تم یہاں کے لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہو. پاکستان کوئی میدان, کھیل کا میدان نہیں ہے. یہاں 22-23 کروڑ عوام بستے ہیں, یہاں معصوم بچے, خواتین, بزرگ بستے ہیں. اس ملک کی عوام کو صرف اپنے سیاسی کھیل کے لیے تم استعمال کر رہے ہو. میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس وقت پورے پاکستان کے عوام کی آنکھیں کھل جانی چاہیے. عمران خان کی جتنی بھی یہ آڈیوز آ رہی ہیں اس میں یہ چیز واضح ہو رہی ہے کہ عمران خان اپنے لیے, اپنے اقتدار کے لیے ہر حد پار کر سکتا ہے. اس نے آپ کے ملک کی عدلیہ کو نشانہ بنایا, اس نے آپ کے ملک کی اسٹیبلشمنٹ کو نشانہ بنایا, اس نے آپ کے ملک کے الیکشن کمیشن کو نشانہ بنایا. اور یہ بہت ہی ڈرپوک شخص ہے, یہ بھی میں بتا دوں. جو لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ بہادر ہے, شیر ہے, کچھ بھی نہیں ہے. صرف اپنی کرسی بچانے کے لیے, کیونکہ جب اسلام آباد ہائی کورٹ سے اس کو نشانہ ایک ریمارکس میں ایک اس کو اندیشہ ہو گیا تھا کہ یہ ڈسکوالیفائی ہونے جا رہا ہے, تو آج ایک سیشن جج صاحبہ کے پاس یہ معافی مانگنے کے لیے پہنچ گیا. مطلب آپ دیکھیں اس کو اپنی اقتدار سے, اپنی کرسی سے اور اقتدار میں آنے کے لیے کتنا یہ شخص بے بس ہے, کتنا یہ شخص اس کے لیے یہ لاچار ہے, کتنا اس کے لیے اس کو اتنا شوق ہے کہ میں ہر حال میں اقتدار کی کرسی پہ بیٹھوں. اس کے لیے آج یہ سیشن جج صاحبہ کے پاس معافی مانگنے پہنچ گیا. اگر یہ اس کو احساس ہوتا کہ میں نے غلط کام کیا ہے تو یہ جو ہائی کورٹ میں جب نوٹس ہوا اس سے پہلے کر لیتا. جس دن تقریر کی تھی اس کے سیکنڈ ڈے بولتا ہاں مجھ سے غلطی ہو گئی, کسی جج صاحبہ کا میں نے نام لے لیا, اس کو میں نے دھمکی دے دی, اس کے پاس چلا جاتا. لیکن نہیں گیا, کیونکہ اس کو پتا تھا کہ جو کچھ کیا اس نے اپنے ہوش حواس میں کیا. لیکن اب جب اس کو پتا ہے کہ اس کی اس حرکت کی وجہ سے وہ ڈسکوالیفائی ہو سکتا ہے, اس پہ کنٹیمپٹ ہو سکتی ہے, تو آج وہ معافی مانگنے کے لیے پہنچ گیا. تو یہ شخص صحیح ہے جو اپنے آپ کو ایک ڈرامے کے طور پہ, ایک اداکار کے طور پہ پیش کر رہا ہے. اس شخص کی اصلیت یہ ہے جو کہ پورے ملک کے سامنے اور قوم کے سامنے آ جانی چاہیے. آڈیو لیک थियण खां पोइ पीटीआई न्यूज़ चवंदा त उन जो हिकु मौक़िफ़ आहे उहो साबित थियो आहे त साइफर वारी साज़िश बाक़ाइदो हुई. तव्हां हिन में छा चवंदो? इन खां अलावा इहो बि ॿुधाइजो त जेको इमरान ख़ान कल्ह वरी ॿीहर बयानु ॾिनो आहे, पहिरें मां न खेॾियुमि पर हाणे हिन मामले ते मां ज़रूरु खेॾींदुसि. त क्रिकेट वारे मैदान हिकिड़ो अलॻि सम्झ अचे पियो, मुल्की सालमियत सां खेॾण खे तव्हां कीअं ॾिसो था? دیکھیں جی, یہ شخص بالکل اس وقت ملک کی سالمیت کے ساتھ کھیل رہا ہے, ملک کے اداروں کے ساتھ کھیل رہا ہے. یہ ہر حد تک جانے کے لیے تیار ہے. آج اس کو آپ بول دیں جی کہ تمہیں ہم وزیر اعظم بنا رہے ہیں, اس کو کوئی ایشورنس دے دے, یہ شخص بالکل تبدیل ہو جائے گا. اسی چیف الیکشن کمشنر کو اس نے خود لگایا, اور اس کے لیے جو گندی زبان استعمال کر رہا ہے اسٹیج پہ کھڑے ہو کے,
مطلب آپ کون سے ملک میں یہ ہوتا ہے کہ آپ ملک کے اداروں کے خلاف اس طرح کی باتیں کرتے ہیں؟ جو سوشل میڈیا پہ بیہودہ مہمیں سارے آپ کے میڈیمز پہ چل رہی ہیں، ٹویٹر پہ چل رہی ہیں، ٹک ٹاک پہ چل رہی ہیں، فیس بک پہ چل رہی ہیں، ان سب کا آتھر کون ہے؟ یہ لاکھوں کروڑوں روپے جو خرچ ہو رہے ہیں کہاں سے آ رہے ہیں؟ یہ فوری طور پر وفاقی حکومت کو ایکشن لینا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ وفاقی حکومت ایکشن لینے میں بہت دیر کر رہی ہے. وفاقی حکومت کو اتنا لینینٹ نہیں ہونا چاہیے. جس طرح وہ چانڈیو صاحب نے سوال کیا کہ اس کا تعلق جو ہے وہ سندھ سے نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس طرح کی حرکت اگر جو عمران خان جو گھناؤنی سازش کر رہا ہے یہ اگر یہاں سے ہوتی تو شاید نتائج اتنی ڈھیل نہیں دی جاتی، اتنا لاڈلا نہیں ہوتا. عمران خان کو آج بھی لاڈلے کی طرح ٹریٹ کیا جا رہا ہے. میں واضح کہتا ہوں کہ یقیناً گریونسز ہمیں ہیں کہ عمران خان کو لاڈلے کی طرح ٹریٹ کیا جا رہا ہے. آج بھی اس کو اسپیشل ٹریٹمنٹ عمران خان کو دی جا رہی ہے. اتنی ڈھیل پاکستان میں کسی شخص کو نہیں ملی جو عمران خان کو ملی ہوئی ہے. وہ آج بھی، کیونکہ وہ کہتے ہیں نا کہ جی اگر کسی بچے کو ڈر نہیں ہوگا کسی چیز کا، اس کو ڈھیل پہ ڈھیل ملے گی. ابھی لتڑ اس کو پڑھے نہیں ہیں تو تب اس کا دماغ خراب ہو گیا اس شخص کا. تو وہی اس کے دماغ خراب ہے اس شخص کا کہ وہ اتنے دھڑلے سے بیٹھ کے پورے ملک کے کسی ادارے کو اس نے نہیں چھوڑا ہے، کسی پولیٹیشین کو اس نے نہیں چھوڑا، کسی جج کو اس نے نہیں چھوڑا، کسی ادارے کو اس نے نہیں چھوڑا. سب کے خلاف وہ گندی زبان وہ استعمال کرتا ہوا آ رہا ہے اور وہ اس کے لیے نیریٹو کریٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے. پوری دنیا میں جو معصوم مسلمان ہمارے جو دوسرے ممالک میں مزدوری کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، آج وہ اس کی وجہ سے سفر کر رہے ہیں. یہ بات میں دورہ کے کہوں گا کہ سعودی عرب میں جو 10 لوگ جن کو سزائیں ہوئی ہیں 10 سال کی، جو اپنے فیملی کے کفیل تھے، آج وہ سفر کر رہے ہیں. ان کی فیملی کے پاس آج کھانے کے لیے پیسے نہیں ہوں گے کیونکہ ان کے پیسے تو وہاں پہ بیٹھ کے مزدور ان کو بھیجتا تھا. وہ کس وجہ سے کر رہے ہیں؟ عمران خان کی غلط تعلیمات کی، غلط سیاست کی وجہ سے وہ لوگ آج جیلوں میں سڑ رہے ہیں. جو برطانیہ میں بھی جو واقعات آپ دیکھ رہے ہیں یہ اسی غلط تعلیمات کی وجہ سے ہو رہے ہیں یہ چیزیں. اس نے اس ملک کے کلچر کو تباہ کیا ہے، اس نے ہمارے ملک کی سیاست کو تباہ کیا ہے. عمران خان نے اس ملک کے نوجوانوں کو تباہ کیا ہے. جو ایک ہمارا ویسٹ کا کبھی کلچر نہیں رہا ہے پاکستان کا ہمیشہ ایک ٹریڈیشنل کلچر رہا ہے. اس کلچر میں والدین کی بڑی ایک اہم درجہ دیا جاتا ہے. ایک بڑوں کو بڑے کی عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. بڑوں کو عمر کے آپ کے بڑے تو ان کو آپ جناب کر کے بات کرتے ہیں. یہ شخص بیٹھ کے جو لینگویج یوز کرتا ہے، جو تلفظ یوز کرتا ہے، جس طرح کی وکیبلری اس شخص کی ہے، اس نے وہ ساری نوجوان نسل کے ذہنوں میں، زبان میں اس طرح کا اس نے جو گندا کلچر ہے وہ اس نے ان میں ڈائیورٹ کیا ہے. سوشل میڈیا کے تھرو اس کو کیا گیا. میں سمجھتا ہوں فوری طور پہ عمران خان کے خلاف سخت سے سخت کارروائی ہونی چاہیے. جو سائفن یہ کی بات کر رہے ہیں اس کا بھی آگے پیچھے کوئی سر پیر نہیں ملتا. دوسری بات یہ کہ جو یہ بات ایکسپوز ہونے کے بعد کہ ایک شخص نے اس کرسی پہ بیٹھ کر پاکستان کی سالمیت کے ساتھ کھیلا، یا آج بھی بولا میں اور کھیلوں گا، تو اس پہ جتنے بھی قانونی اور آئینی ادارے ہیں وہ قانون اور آئین کے دائرے میں رہ کر اس کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کریں تاکہ آئندہ کوئی اس طرح ملک کی سالمیت سے نہ کھیل سکے. ان منصب پر بیٹھ کر، ایسے اہم منصب پر بیٹھ کر ملک کو کھلونا نہ سمجھے. صاحب یہ بتا دیں کہ دونوں آڈیو لیکس میں ایک چیز قدر مشترک ہے جو سب سے زیادہ زور دے کر عمران خان صاحب بات کر رہے ہیں کہ نام نہیں لینا ہے اور کھیلنا ہے. اب نام نہیں لینا ہے تو پتہ چل گیا کس کا نام نہیں لینا ہے، کھیلنا ہے تو کس سے کھیلنا ہے. مطلب یہ دونوں آڈیو لیکس میں سب سے زیادہ اس بات پر زور دیا جا رہا ہے. تو کھیلنا یہی تھا کہ ملک میں جو ایک معاشی بحران آ گیا، سپر پاور سے تعلقات بگڑ گئے، IMF سے جو ہے نا اتنا معاملہ چل گیا، تو اس سارے معاملات کو کس طرح... دیکھیں اچھا سوال کیا. عمران خان کے 3.5 سالہ دور میں پاکستان کو کیا کیا فائدے ہوئے آپ کو بتانا چاہتا ہوں. پاکستان کو پہلا فائدہ یہ ہوا کہ آپ نے اپنی اکانومی کو تباہ اور برباد کر دیا کہ آپ کے بعد آنے والے لوگ بھی جو ہے وہ اکانومی کو نہ سنبھال سکے. آپ نے IMF کے ساتھ جو ڈیلیں کی آپ ان سے منکر ہوئے، پھر اس پہ آپ کھیلے. عمران خان نے اس ملک میں جو فارن ریلیشنز تھے ہمارے، جو میں کہہ رہا ہوں کہ عمران خان نے اس ملک کے جتنے بھی ہمارے وہ ممالک جو کہ ہر اچھے برے وقت میں پاکستان کے لیے سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑے ہو جاتے تھے، ان سب سے تعلقات خراب کیے. آپ ان کے ساتھ کھیلے.
अब आप इस मुल्क के नौजवानों के साथ खेलना चाहते हो, आप इन मुल्क के नौजवानों के साथ जो है आप उनके दिमाग में गलत बातें डालना चाह रहे हो। इमरान खान समझता है कि इस मुल्क में 22 करोड़ लोग नहीं, 22 करोड़ खिलौने हैं जिसका रिमोट उसके पास होना चाहिए, कि या उनको जिस तरह वो रिमोट से बोले कि लोग ये बोलना चाहें लोग ये बोलना शुरू कर दें, ये नहीं हो सकता। ये इंसान है, यहाँ पे कोई खिलौने नहीं है, ये मुल्क है, ये कोई खेल का मैदान नहीं है कि मैं इसके साथ भी खेलूँगा उसके साथ भी खेलूँगा। मैं समझता हूँ कि ये चीज़ें बहुत इस मुआशरे के लिए, इस मुल्क के लिए, इस मुल्क की नौजवान नस्ल की ख़तरनाक चीज़ें ये मजाक नहीं है, ये सियासत सिर्फ नहीं है। सियासत में हम एक दूसरे की मुखालफत करते रहते हैं, मुखालफतें भी होती है, लड़ाइयाँ भी होती हैं, लेकिन आप मुल्क की सालमियत के साथ इस तरह किस तरह कर सकते हो आप? अच्छा सर ये बता दें कि सिंध मुकम्मल तबाह हुआ, बड़ी तबाही आई है, इस वक्त भी सिंध का सबसे बड़ा मसला तबाही है, सियासत नहीं है, इमरान खान नहीं है, ऑडियो लीक्स नहीं है। आप लोगों को एक मौका मिला है एक नए सिंध की तामीर का, तो क्या प्लानिंग सिंध हुकूमत कर रही है और किस तरह नए सिंध की तामीर करेंगे और इस हवाले से क्या मनसूबाबंदी की जा रही है? देखिए जी, सिंध हुकूमत, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप, मोहतरम बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, प्रेसिडेंट मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब, चीफ मिनिस्टर सिंध सैयद मुराद अली शाह साहब और पूरी सिंध की कैबिनेट और सब का ये एक तहिया किया हुआ है, कुछ भी हो जाए हमें अपनी डेवलपमेंट स्कीम्स को कम करना पड़े हम करेंगे, हमें अपने तमाम अखराजात को जितना नीचे लेके जा सके लेके जाएंगे, लेकिन इन सैलाब मुतासरीन को हम अकेला नहीं छोड़ेंगे। इन सैलाब मुतासरीन के लिए हर हद से गुजर जाना पड़े तो सिंध हुकूमत गुजरेगी। अभी भी देखें जैसे ये हुआ है कि एवरी डे पका पकाया खाना उनको दिया जा रहा है, टेंट्स वगैरह दिए गए, बाकी सारी चीज़ों में तफसील में नहीं जाता। जो लोग अपने मुख्तलिफ टेंट सिटीज़ में और वापस घर को जा रहे हैं, गवर्नमेंट उनको खाली हाथ नहीं भेज रही, उनको ट्रांसपोर्ट भी प्रोवाइड करी, उनको राशन बैग्स भी दे रही है ताकि आप जब अपने घर जा सके तो आप उस वक्त भी खाने के लिए परेशान ना हों। और अब आएगा जो फेज़ रिहेबिलिटेशन का, उसके लिए सिंध हुकूमत का ये तैयार है कि जितने भी लोग जिनके घर टूटे हैं उनको हुकूमत सिंध घर बना के देगी, जिसकी तादाद लाखों में होगी, मिलियंस में होगी, लेकिन हुकूमत सिंध मुश्किल की इस घड़ी में अपने लोगों को अकेला नहीं छोड़ेगी। आप जैसे कह रहे हैं शर्जील साहब, आप जैसे कह रहे हैं कि आप बरसात मुतासरीन की मदद कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट भी दे रहे हैं, राशन भी दे रहे हैं, 95% सिंध के लोग अभी भी दरबदर हैं, कोई मदद नहीं, ना डीसी मदद कर रहे हैं, ना हुकूमत मदद कर रही है। ये जो दावाएं सामने आ रही है ये सिर्फ मीडिया तक महदूद है, अमली तौर पे तो वो बेयार मददगार बने हुए हैं। अच्छा, मैं आपको एक अर्ज़ कर लूँ, कोई ऐसा मुझे आप टेंट सिटी बता दें जहाँ पे खाना नहीं जा रहा हो, पका पकाया खाना, कोई ऐसी जगह बता दें जहाँ हुकूमत नहीं पहुँच रही हो। हाँ, ज़ाहिर है मैंने आपको कहा कि दो चीज़, एक जहाँ पे हुकूमत के लिए मोटरेबल रोड्स नहीं थे, वहाँ पे पाकिस्तान फ़ौज एंड पाकिस्तान नेवी और एयरफोर्स इन लोगों ने वहाँ पे कैंप्स लगाए, उन्होंने वहाँ पे चीज़ें पहुँचाई जो कि बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने काम किया है। जहाँ पे मोटरेबल थी वहाँ सिंध हुकूमत ये सारी चीज़ें पहुँचा रही थी। अभी भी सिंध हुकूमत के नुमाइंदे मौजूद हैं अपने हलकों में, वहाँ पे राशन भी दे रहे हैं, पका पकाया खाना भी दे रहे हैं, और जो बाकी ज़रूरियात की चीज़ें हैं वो सब पहुँचाई जा रही हैं। डेफिनेटली इतनी बड़ी कैटास्ट्रॉफी में कुछ लोग रह गए होंगे, लेकिन जो अभी रह गए हों हमने नंबर्स तशहीर किए हैं, हमने अखबारों में नंबर दिए हैं कि जी अगर आप समझते हैं आपके पास इमदाद नहीं पहुँची है, बराए मेहरबानी आप इन नंबर्स पे कांटेक्ट करें, हुकूमत अश्योर करेगी आपके पास हम लोग पहुँचें। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम हर जगह पे ज़रूर पहुँचें। जी नहीं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जे वफाकी सरकार जे इत्तेहादी आहे उन वफाकी सरकार जे फैसलो कयो आहे जेको सिंध दुश्मन कैनाल हुयो उन कैनाल जे मुंसिबे जी मंजूरी ॾिनी वई आहे। त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जे इत्तेहाद आहे वफाकी सरकार में इत्तेहादी वेठी आहे, उन सरकार कहिड़ो नालो खणो आज आज की बात मंजूरी नहीं दी है। देखिए, उन्होंने अगर फेडरल गवर्नमेंट ने कोई इजलास किया है तो डेफिनेटली पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत का वही मौक़िफ़ होगा जो पहले था। और हमने अगर पहले कहा कि ये चीज़ें जो ऐसी चीज़ें जो कि सिंध के लोगों के आवाम के ख़िलाफ़ होगी मनसूबा, उसके लिए जब हमने पहले मुखालफत की थी तो अब बढ़ चढ़ के मुखालफत करेंगे। साहब ये बताएं कि आपने कहा कि इमरान खान ने, शामोन कुरैशी ने और आज़म खान ने गद्दारी की है, पंजाब में भी जैसे गद्दारी के वफाकी वज़राए उनके दहशतगर्दी के केस और मुकदमा दर्ज हुए, क्या सिंध हुकूमत यहाँ पे इन तीनों के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज? देखिए, अगर आइन और कानून के अंदर हो तो वो ज़रूर करेंगे, लेकिन एक वफाक का मैटर है,
یہ قومی سالمیت کا مسئلہ ہے. یہ چھوٹی موٹی بات نہیں ہے جس کو میں کسی طریقے سے لوں, لیکن یہ ایک نہایت ہی ایک سنجیدہ مسئلہ ہے میرے خیال سے. کہ آپ دیکھیں کہ آپ سب لوگ مختلف اداروں میں کام کرتے, نوکری کرتے ہیں. جب آپ نوکری کے لیے گئے ہوں گے تو کسی نے تو اس ادارے سے آپ کا انٹرویو لیا ہوگا نا, اور اس نے آپ کی قابلیت دیکھی ہوگی, تب آپ کو اس ادارے میں رکھا ہے. تو کیا ہم اس ملک میں ایسے شخص کو جو کہ پہلے دھاندلی کے ذریعے وزیر اعظم بنا, اور یہی تھا, اگر محنت سے وزیر اعظم بنتا ہے عمران خان تو اس طرح کی حرکتیں نہیں کرتا, کیونکہ دھاندلی کے ذریعے وزیر اعظم بنا تھا, اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ وزیر اعظم کی کرسی کیا ہوتی ہے, اسمبلی کیا ہوتی ہے, پارلیمنٹ کیا ہوتی ہے, اور فارن ریلیشنز ہوتے کیا ہیں. تو اسی طریقے سے جو شخص اس وقت یہ چیز ثابت ہو چکی ہے کہ نہ وہ ملک کے ساتھ مفلس ہے, نہ عوام کے ساتھ مفلس ہے, نہ قوم کے ساتھ مفلس ہے, تو آئندہ کے لیے ایسے شخص کو کسی بھی صورت میں ایسے عہدے پہ بیٹھنے کا کوئی حق نہیں ہے, اور اس کے خلاف سخت سے سخت کارروائی وفاقی حکومت نے کرنی چاہیے. میں نے کہا قانون کے دائرے میں رہ کر, آئین کے دائرے میں رہ کر, جو آئین پاکستان کہتا ہے کہ جو شخص اپنے ذاتی مفاد کے لیے ملک کے سلامتی کے کو بھی کمپرومائز کرنے کے لیے تیار ہے, تو اس کے ساتھ جو قانون اور آئین کہتا ہے کہ سلوک ہونا چاہیے وہ اس کے ساتھ ہونا چاہیے. جماعت اسلامی مطالبہ کرتی رہی ہے کہ بلدیاتی انتخابات کرائے جائیں, مگر آج انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ 23 تاریخ کو پاک بھارت میچ ہے, اسی لیے انتخابات ملتوی کیے جائیں. تو اس پر کیا کہیں گے, کیا ملتوی ہونے چاہیے, اب وہ خود ہی جب عدالتوں میں بھی چکر لگا رہی ہے؟ دیکھیے, جماعت اسلامی سیاست میرے سمجھ میں نہیں آتی, اور جو سیلاب سے لوگ بیچارے تڑپ رہے ہیں ان کا بھی ان کو فکر نہیں ہے. وہ صرف وہ بھی اب میرے خیال سے وہ سوشل میڈیا پہ جماعت اسلامی کمپٹیشن کرنا کوشش کر رہی ہے عمران خان کا, تو ان کا آپس میں مقابلہ کرنے دیں گے. سیدھا تھینک یو.